بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کا جب آغاز ہوا تو اس وقت مسلمان بڑے نڈر، جنگجو اور بہادر تھے۔ انہوں نے بہت سی جنگیں لڑیں، بہت سے علاقوں کو فتح کیا، جس سے سلطنت عثمانیہ بہت دور دور تک پھیل گئی۔ دوستو، خلافت عثمانیہ 650 سال تک رہی۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ زوال شروع ہونے کے بعد برطانیہ نے اپنے خلیفوں کے ساتھ مل کر ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ وہ اس معاہدے میں ترکی کو ایک باؤنڈری میں بند کرنا چاہتے تھے۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ ترکی اپنے ملک سے معدنیات نہیں نکال سکتا، خلافت کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، اور ترکی میں جو بندرگاہ ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ دوستو، اس معاہدے سے پہلے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی میزبانی ترکی کے پاس تھی۔ اس معاہدے کے بعد وہ بھی ان سے واپس لے لی گئی۔ اب جبکہ 100 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے تو ترکی کی بھرپور کوشش ہوگی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی میزبانی دوبارہ ان کے پاس آ جائے۔ دوستو، آج بھی جب ترک لوگ مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ میں جاتے ہیں تو خانہ کعبہ پر ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان سے جو ناراضگی ہے اسے دور کر دیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں میزبانی کا شرف دیا تھا وہ انہیں واپس دے دیا جائے۔ تو دوستو، معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی کیا کرنے والا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ اپنے ملک سے معدنیات نکالنا شروع کرے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی بندرگاہ پر ٹیکس لگائے گا۔ دوستو، یہ سب کچھ کرنے سے ترکی کی اکانومی بہت مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی میزبانی اپنے ہاتھوں میں لینا چاہے گا۔ تو دوستو، سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ بہت مضبوط تعلقات ہیں، کیونکہ سعودی عرب سے جتنا بھی پیٹرول نکالا جا رہا ہے وہ امریکن کمپنیز نکال رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ترکی کے صدر طیب اردگان بھی اپنے تعلقات کو باقی تمام مسلم ممالک کے ساتھ بہت مضبوط کر رہے ہیں، تاکہ جب فیصلے کی گھڑی آئے تو تمام مسلم ممالک ان کا ساتھ دیں۔ دوستو، چونکہ فیصلہ بہت مشکل ہونے والا ہے کہ کیا سعودی عرب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی میزبانی اپنے ہاتھ میں رکھے گا یا ترکی اسے واپس لے لے گا۔ تو دوستو، ہماری رائے کے مطابق تو یہ میزبانی دوبارہ ترکی کے پاس آنی چاہیے۔ آپ تمام لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ بہت شکریہ۔